السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کریں گے جناب آج کی ایک اور خبر سے متعلق جو مجھ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے شیئر کی اور کہا کہ آپ اس میسج کو لے کر یوتھ سے بات کریں، ہمارے لوگوں سے بات کریں جو اس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ نیوز کیا ہے آپ ٹائٹل میں پڑھ چکے ہوں گے کہ انڈیا کے بالی ووڈ کا کوئی بہت ہی مشہور ایکٹر ہے شاہ رخ خان، اس کا بیٹا ہے آریان خان، وہ کروز شپ پر ممبئی ٹو گوا جا رہا تھا اور وہاں پر ریڈ کی گئی ان کی پارٹی میں، اور وہاں پر انہیں پکڑا گیا کچھ ایسی چیزوں کے ساتھ جو ایلیگل سبسٹینسز تھے، جس میں کوکین تھی، حشیش تھی اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں تھیں اس میں۔ اب اس میں کئی لوگ پکڑے گئے اور وہ سب ینگسٹرز ہیں، سب کے پیچھے بیکنگ ہے، لائرز ہیں، وہ آ کے ان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کورٹ سسٹم میں۔ وہ باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں کہ دے آر پیپل ود منی اینڈ پاور، دے ہیو ریپرزنٹیشن اینڈ دے آر ناٹ گلٹی انٹل پروون گلٹی، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ کورٹ سسٹم کی زبان میں ہم کہتے ہیں کہ وہ انوسنٹ ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں جب تک ان کو گلٹی نہ قرار دے دیا جائے، تو انوسنٹ انٹل پروون گلٹی یا ناٹ گلٹی انٹل پروون گلٹی۔ تو اب وہ لوگ تو لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم نے استعمال نہیں کیا اینڈ اسٹف لائک دیٹ، لیکن دیٹس ناٹ امپورٹنٹ ہیئر۔ واٹس امپورٹنٹ ہیئر از کہ جب آپ گھر سے نکلتے ہیں نا تو آپ پر ایک ذمہ داری ہوتی ہے، ذمہ داری کے ساتھ ساتھ ایک بھروسہ ہوتا ہے، ایک مان ہوتا ہے ماں باپ کا اولاد پر، آپ نے وہ توڑنا نہیں ہے کبھی، بس یہ یاد رکھنا۔ دیکھو دنیا کے سامنے ہماری کوئی برائی کھل جائے نا تو منہ چھپانے کے قابل نہیں رہتے۔ ماں باپ بھی گھوم رہے ہوتے ہیں ادھر ادھر، سمجھ نہیں آتا ان کو کہ زمین جو ہے پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، امین، یا کچھ ایسا اچھمبا ہو جائے کہ یہ ساری چیزیں ڈسپیئر ہو جائیں، ایک عجیب سی سچویشن میں سب آ جاتے ہیں۔ اور سوچو قیامت کے دن ساری خلقت ہوگی، ساری خلقت، ملائکہ بھی ہوں گے، جنات بھی ہوں گے، سب ہوں گے اس وقت، سارے انسان ہوں گے، اور وہاں پر اگر ہماری کتاب کھل گئی تو کیا ہوگا؟ بس جسٹ تھنک لائک دیٹ۔ تو سوچو ایک لمحے کو کہ ان کاندھوں پر بڑی ذمہ داری رکھ کے ہم گھر کا نوب کھول کے گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ جو گھر میں پیچھے رہتے ہیں نا لوگ، وہ ایک بھروسے سے ہمیں باہر کی طرف بھیجتے ہیں کہ یہ جس کام کے لیے جا رہا ہے اسی کام کو کر کے واپس آئے گا اور کسی کے لیے کوئی پریشانی کا باعث نہیں ہوگا۔ تو ایک کام ہے نا کہ ہمیں اس ٹرسٹ کو بریک نہیں کرنا ہے۔ کل کرا کو اگر ہمارے بچے بھی ایسی ہمارے ٹرسٹ بریک کرتے رہیں تو کیسا لگے گا؟ ایک ہیومن لیول پہ بات کر رہا ہوں، دینی لیول پر تو آف کورس اٹس اے سن، نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، گناہ کریں گے تو اس کی سزا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں پر، اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن ایک لمحے کو سوچو کہ یہ ایک انسیڈنٹ از این آئی اوپننگ انسیڈنٹ فار اینی بڈی ہو از انوالوڈ ان اینی کائنڈ آف ایکٹیویٹیز وچ آر سنس، جو گناہ ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ ہے، چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اور آپ ان کو پھر بھی چھپ کے کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہ چلے، اور کل کرا کو پتہ چل جائے تو سوائے شرمندگی کے کچھ اور ہاتھ نہیں آتا۔ یہ کورٹ کچہریوں کے چکر، یہ تھانوں کے چکر، یہ انویسٹیگیشنز، اٹس سیڈ۔ سوچو اس کی جگہ کوئی عام سا آدمی ہوتا، اس کی تو زندگی رل جاتی، کیونکہ یہاں تو انٹرنیشنل ڈرگ کنیکشنز پروڈیوس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو ایک ایگزامپل ہے، اس طرح کے اور کتنے سینکڑوں ایلیگل ایکٹیویٹیز ہیں، کرائمز ہیں جس میں یوتھ انوالو ہو جاتا ہے، یا سنز ہیں، گناہ ہیں جن میں یوتھ انوالو ہو جاتا ہے، جو شاید ایلیگل تو نہ ہو پر نان ریلیجیس ہیں، ان ایتھیکل ہیں۔ ناٹ ایوری تھنگ دیٹ از لیگل از ایتھیکل، ناٹ ایوری تھنگ دیٹ از ایتھیکل از لیگل۔ You have to draw a line کہ لیگیلٹی اور ایتھکس کا کھیل کھیلنے میں کہیں دین کو نہ پسے پش ڈال دو۔
So basically, I would like to take this moment to talk to everybody out there that please stay away from bad things, stay away from evil, stay away from bad companies. You can only hide it from X number of people. آپ کچھ لوگوں سے تو اس کو چھپا سکتے ہیں, بس کب تک چھپاؤ گے یار؟ جھوٹ کے تو ویسے ہی پیر نہیں ہوتے. سچ کی راہ اختیار کرو, حق کی راہ اختیار کرو, سچائی کے ساتھ رہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, کہ وہ حق کے ساتھ اور سچ کے ساتھ اور صبر کے ساتھ جمے اور ڈٹے رہتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, نیک کام کرتے ہیں اور حق کی زندگی گزارتے ہیں, سچ کی زندگی گزارتے ہیں, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتے ہیں, پھر نظریں نہیں چراتے. جھوٹ نظریں چراتا ہے, سچ نہیں چراتا. اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیے. اللہ تعالیٰ سے میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی مدد کرے, اس کی آل اولاد کو بچائے ہر گناہ سے, ہر معصیت سے, ہر برائی سے, اور ماں باپ کے لیے باعث فخر بنائے, باعث ندامت نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم کرے. جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مشکلوں کو دور فرمائے, اور ماں باپ کو شرمندگی سے بچائے, اور اولاد ایسے کام نہ کرے. اور بعض گرون اپس بھی ایسے کام نہ کرے جس سے ان کی فیملی کو دکھ جھیلنا پڑے, شرمندگی اٹھانی پڑے. معاشرے میں ایسے گرون اپس, اڈلٹس, یوتھ, ہر طبقے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں کہ جب کھل جائیں تو کہیں گھر والوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہ ملے. بچیں ایسی چیزوں سے. کبھی زندگی میں گناہ ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو, اور ان راستوں کو چھوڑ دو, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دو, کہ گناہ کے راستے میں سوائے ندامت کے اور کچھ نہیں ہے. یہ دل سب سے بڑا گواہ ہوتا ہے یار. کہتا ہے یار کیا کر رہا ہے تو, اور جب آپ اس کی سنتے نہیں ہیں نا اندر کی آواز, اور اپنی کیے جاتے ہو تو وہ سخت ہو جاتا ہے. کہتا ہے اچھا تو ڈھیٹ ہے, چل آ میں تجھے پتھر بن کے بتاتا ہوں, کسی چیز کا اثر نہیں لوں گا, تو جو مرضی جائے کر گزرے, I'll show no reaction. اور پھر نفس کے حوالے کر دیتا ہے اپنے آپ کو. اور وہ نفس جو نفس امارہ ہے کہ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, کہ نفس امارہ تو اکساتا ہی برائی کی طرف ہے, اکساتا ہی گناہ کی طرف ہے. اللہ یدعو الی الجنہ, اور اللہ تو تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے, اور کسی اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. اس لیے کہتا ہے سارعو, دوڑ چلو اس جنت کی طرف, اس مغفرت کی جو تمہارے رب نے تمہارے لیے رکھی ہے. اعدت للمتقین, اور تیار کیے تقوی والوں کے لیے, اور وہی تو اس کے وارث ہوں گے. اس لیے جب کتاب دی تو کیا فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ کتاب وہ ہے کہ اس میں شک و شبہ کوئی نہیں ہے, شائبہ بھی نہیں ہے, اور یہ ہدایت ہے ان کے لیے جو تقوی والے لوگ ہیں. تو آئیے قرآن کریم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے دعا مانگی کہ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں صحیح راستے, سیدھے راستے پر چلا, استقامت دے. صراط الذین انعمت علیہم, اور وہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے انعامات ہوئے, نہ کہ ان کا راستہ جن سے تو ناراض ہوا, غضبناک ہوا, جو گمراہ لوگ تھے ان راستوں پر نہ چلائیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.